بن کے اس پرندے کی مانند بن جائیں جس نے اپنی چونچ میں قطرہ لے کے کائنات کو بتایا تھا نبی کی آگ نہیں بوجھ سکتی، نام تو وفاداروں میں آ جائے۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ وہ دم مچا دیا کسی نے کلپ نکال کے کہ بخاری صاحب یزیدیت مرد آباد کا نعرہ نہیں لگاتے، بے شمار پلیت نجس لعین ضرب بے شمار۔ میں نے کسی اور حوالے سے بات کی تھی، مہربانوں نے یہ بھی نہیں سوچا جو حسینیت کا پرچار گلی گلی بغیر لفافے لیے کر رہا ہے، علی رضا شاہ، میں اس منبر پہ خدا کی قسم اپنے خون پہ قرض سمجھ کے آیا ہوں، ورنہ لاہور سے کوئی آئے مہربانی کو کسی قسم کی زحمت نہ دے، ذکر پڑھ کے چلا جائے، لفافہ دینے لگے تو بانی کو کہے یار مہربانی کر میرے پاس علی برائے فروخت نہیں یار۔ مہربانی ایک درد لے کے نکلا تھا، میں حیران ہوں میرے مولا کے چاہنے والوں نے چھوٹی سی بات کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ بخاری صاحب یزیدیت، میں تجھے بتاؤں یزید بدبخت نام ہے، نظام کا نام ہے یزیدیت۔ حسین سرکار کا نام ہے، نظام کا نام ہے حسینیت۔ صرف ایک بات کر کے گجرانوالہ آگے سفر کروں گا، اگر صحیح معنی آپ نے فیصلہ کیا تو اکیلے بیٹھ کے سوچے گا ضرور کہ حقیقت کیا ہے۔ پورا یزیدیت کا نظام لالچ پہ کھڑا ہے، کسی کو رائے کی جاگیر، کسی کو مارنے کے بعد انعام، کسی کو انعام گنوانے کے بعد زیادہ انعام گنوا کے زیادہ انعام، ہر بندہ لالچ پہ کھڑا ہے۔ سوچ کے حسینیت کا نعرہ لگا، اگر آج بھی لالچ ہے پھر تو سوچ صحیح حسینیت کے ساتھ کھڑا ہے یا لالچیوں کے ساتھ؟ مہربانی ملنے والا گجرانوالہ لفظ انسان ہے، اس کے ساتھ جو نظام جڑا ہے اسے انسانیت کہتے ہیں۔ اس بدبخت کے ساتھ جو بھی نظام جڑا ہے وہ لالچی پہ، لالچ پہ، حرص پہ، حوث پہ مبنی ہے۔ مارتے بھی تھے، لوٹتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ پڑھ کے دیکھو اسی طرح تاریخ ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ صرف نام بدبخت کو دفع نہیں کرنا، نظام کو بھی دفع کرنا ہے۔ آپ منبر پہ گجرانوالہ اعلان کر کے جا رہے ہو، اگر تیرا دل کرتا ہے یزیدیت مرد آباد ہے تو پھر بانی کو کہا کر پیسے نہ دے، میرا حسین بڑا کریم ہے، رکھتا کسی کا نہیں۔ آگے ہمت ہو، سمجھ نہیں آئی لوگوں کو۔ میرا حسین بڑا کریم ہے یار، تیری مہربانی یار، تو نے یہ تھوڑا کام کیا، ساؤنڈ والا بلوایا، اتنے دیکھے تبرک کی پکوائی، اتنا اہتمام کیا یار، ہم جیسے کو وہاں کھڑا کیا جہاں 14 بھی بیٹھے تھے۔ واقعی حسین کا زندہ باد ہے، پھر حسینیت کا یہ معیار ہے، بے لوث بن، عاشق بن، بھکاری نہ بن۔ حسینیت کا معیار یہ ہے، مہربانی عاشق بن۔ بندہ گئے نا حضور یہ تیری نیاز ہے، اس کو کہا مہربانی کر یہ رکھ نیاز، میری ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ نیاز ہے حسین۔
حضور نیاز ہے، آپ نہیں کھاتے؟ آپ بھی تو خیر سے کھاتے ہو نا، مہربانی آپ بھی تو خیر سے کھاتے ہو نا، آپ کیا لے کے بانی سے کھاتے ہو؟ کیا لے کے کھاتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، جو پکا کے بیٹھا ہے ایسے ہی ہے نا۔ اگر آپ حسین کی محبت میں اتنا عشق رکھتے ہو، پیٹرول جلا کے گاڑیوں پہ بائکوں پہ آ سکتے ہو، آپ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہو یار حسینیت زندہ باد ہے۔ چلو اس سے جڑی ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا جاؤں۔ آج کل ماشاءاللہ ٹرینڈ بدل گیا، لوگوں نے کوٹھیاں گاڑیاں لے کے کہنا شروع کر دیا یار مولا کا بڑا کرم ہے۔ نئی گاڑی لی ہے میں نے 2025 ماڈل پراڈو، مولا کا بڑا کرم ہے۔ علی رضا اعلان کر کے جا رہا ہوں ممبر پہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ مجھے بار بار گجرانوالہ بلائے، طلبگار ہوں گے تو میرا مولا خود بھیجے گا، پر اعلان کر کے جا رہا ہوں گاڑیاں کرم نہیں۔ کیا 2025 پراڈو لینے والا 5 سال 10 سال بعد کیا ایسی کیفیت میں گاڑی ہمیں دکھائے گا؟ کہنے لگا نہیں 10 سال بعد یہ کباڑ خانے جائے گی۔ ارے بھائی ان علمین کی قسم، کرم وہ نہیں ہوتا جو کباڑ خانے چلا جائے، اس لیے کا یہ کرم ہے۔ مہربانی گجرانوالہ، مہربانی یار، شکریہ نوجوانوں، بہت شکریہ۔ کرم کباڑ کھانے جاتا ہے؟ مہربانی علی رضا شاہ جی، کباڑ کرم آپ میں تجھے دکھاؤں۔ سلمان پہ کرم تھا، دروازے پہ جھاڑو دے کے کہتا تھا جب مالک نے کہا کچھ چاہیے، کہتا دروازہ مل گیا، اس دروازے کے مقابلے میں لینے والا بندہ حق کے مودت ادا نہیں کر سکتا۔ یقین کیجئے مجھے کوئی ضعیف سے ضعیف دکھائے روایت جس میں جناب سلمان نے کہا یا علی مجھے ملے گا کیا؟ چھوٹی سے چھوٹی کے خطاب میں دکھاؤ جناب فضا گھر اطہر میں رہ کے خدمت کر کے سیدہ کو کہتے ہوئے نظر آئے میرا حصہ کہاں ہے؟ میرا حصہ کہاں ہے؟ کوئی شک نہیں کر اس بدبختیت پلیتیت جزیریت پہ لعنت کر، لیکن پہلے خود کوشش کر لعنت سے باہر نکل۔ پھر اچھا لگتا ہے اس بدبختیت کے نظام پہ تبرہ کر۔ علیحدہ کئی بات کروں نا تو بندے کہتے ہیں شاہ جی امام سجاد نے بھی دیے تھے، اینجی کا لے پیر پھر گجرانے کو ویک لینے کی کر دیں۔ بھائی اگر امام سجاد نے دیے تھے اس مقدس مقام کی قسم آج کا بھی سجاد دیتا ہے، سجاد سے لے پانی سے نہ لے، تھوڑا سا یقین پیدا۔ دیکھیں میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، مجھے چھیڑ کے لے کے کہاں چلے گئے لوگ، میں نے پڑھنا کچھ اور تھا۔ مقصد ہے جی بھائی صاحب اس نظام کو تو سمجھو، نظام ہے کیا؟ صرف باتیں کرنے سے ہوتا ہے؟ باتیں حسینیت زندہ باد ہے تو پھر حسینیت زندہ باد کے پیچھے نظام چھپا ہے جسے کہتے ہیں عشق۔ سارے عاشق جس کو بھی دیکھو گے عاشق، جس کو بھی دیکھو گے عاشق، منگتا کوئی بھی نہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار، 70 مرتبہ قتل ہو کے زندہ ہو کے پھر بھی ساتھ دینے کے لیے تیار، کسی کا کفن کا مطالبہ بھی نہیں۔ میں تو علی رضا اس قوم کو کہتا پھروں مہربانی کرو کربلا جا کے بھی لالچ نہ کرو، حسین کی رضا لے کے آؤ، کفن کی طلب بھی نہ کر،
بندے کہیں گے شاہ جی نیا فتویٰ دے کے جا رہے ہو گجرانوالہ کربلا سے کفن نہ لے کے آؤں. او قوم شیعہ کفن کربلا کا بولے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو. یہاں تو اتنی قریبی فرما دی من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ماتا مغفورہ. میں کہتا ہوں قوم اپنے آپ کو بلند کرو, نکلو ان لالچوں سے. یہ لالچ میں کچھ بھی نہیں, یہ لالچ یزیدیت ہے, حسینیت عشق ہے. چلو علی رضا بعد میں کوئی فتویٰ نہ لگ جائے اور بعد میں کہیں جی بخاری صاحب کی نئی بات کر کے چلے گئے اب کربلا کا کفن بھی نہیں لینا. میں نے ایسے دعویٰ نہیں کیا پہاڑ سے وزنی دلیل ہے سنبھالنے کی کوشش کرنا گجرانوالے والوں. میں نے معصوم کا فرمان پڑھا, فرمایا ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں اٹھے گا کربلا سے, جس نے اٹھنا ہی کربلا سے ہو. شاہ بات تھوڑی سی قرآن سے بھی کرتا جاؤ. بعض میں بندے یہ نہ کہیں سید اپنی اصطلاح ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے تھے, اپنی اصطلاح بیان کر رہے تھے. بات قرآن سے بھی کرتا جاؤ. ان دوستوں کے لیے جو قرآن کو ثواب سمجھنے سے زیادہ عقل والوں کے لیے نشانی سمجھ کے پڑھتے ہیں, ان دوستوں کے لیے بہترین خوبصورت آیت ہے. جتنی میں نے بات کی ہے اس کے حوالے سے علی رضا خالق کہتا ہے میرا محمد مجھے بہت محبوب ہے, میرا محمد مجھے بہت محبوب ہے. اور ہم تک یہ پیغام بھی پہنچا اولنا اوسطنا آخرنا وکلنا, میرا محمد مجھے بہت محبوب ہے. ٹھیک ہے خالق ہمارے لیے حکم کیا, کم میرا محمد جو دے وہ لے لے. میں نے کہا بعد میں بندے یہ نہ کہ قرآن سے ہٹ کے سنگت بات کر گئے. میرا محمد بچوں نوجوان دوستو یہ فکر دے کے جا رہا ہوں, میرا محمد جو دے وہ لے لو, جس سے روکے. یہ لفظ جو کیا ہے؟ لفظ جو جناب سلمان نے سمجھایا. سلمان نے مانگا کچھ نہیں تھا, محمد نے جو میں منع کو منا بنا دیا. دیکھو شکریہ جاگنے کا شکریہ مہربانی. سلمان یہ ہم میں سے ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بات علمی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں, بڑی قیمتی ہے سنبھالیے گا. سرکار نے یمن کے بادشاہوں کو خط لکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے. ایک یمن کے بادشاہ کو بھائی علی رضا شاہ جی خط لکھا. بادشاہ نے خط لکھ کے دین حقہ کے حوالے سے قبولیت کے بارے میں امر فرمایا. میں خدا کی طرف سے آیا, حق لے کے آیا, قبول کر لو تو سکھی رہو گے. آگے اس نے جواباً خط لکھا, صرف ایک ہی جملے اور بڑا قیمتی ہے. جواباً جو خط لکھا اس میں کہتے سرکار میرا بھی آپ پہ سلام, میرے آداب. سرکار میں دل سے قبول کرتا ہوں, لیکن سرکار میں نے تاریخ پڑھی ہے, میرے پاس کتابوں کے انبار ہیں. جو بھی جس دور میں نبی ہوتا اس نبی کے حق کے پیغام کو جو قبول کرتا اس نبی پہ لازم تھا انہیں اپنا فیملی ممبر کہتا. یہ فیملی ممبر ہے. تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے پھر خط واپس بھیجا اور بھیج کے فرماتے ہیں تم لوگ جو دل سے مجھے قبول کر بیٹھے سب فیملی ممبر ہو. بادشاہ معظم نے دوبارہ خط لکھا. اس کا مطلب صرف ایک نہیں, لیکن چونکہ مثال ہمارے ممبروں پہ لی جاتی ہے سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اب یہ راز کیا ہے؟ سرکار نے بن مانگے عشق کے سفر کرنے والے کو منا بنا دیا. یہ ہم سے ہے, یہ ہم سے ہے, یہ ہم سے ہے. اتنا بڑا اعزاز ہے گجرانوالے والوں, اتنا بڑا اعزاز ہے. کائنات کا کوئی اعزاز, دنیا میں دیے جانے والے کوئی اعزاز اس اعزاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہم سے ہے,
یہ ہم سے ہے، یہ ہم سے ہے. بہت بڑا اعزاز. شاہ جی بڑی آنر کی بات، سرکار نے فرمایا یہ ہم سے ہے. اس نے نہیں کہا مجھے منا بناؤ، سرکار نے کہا یہ ہم سے ہے. صرف میں نوجوان بچوں کو ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں. بچوں بیٹا دوستوں سنبھالیے گا. بتایا جاتا ہے کسی چیز کی صحیح سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کو اس کی ضد سے پہچانا. مثلا باہر نکلے، میں نے علیزہ شاہ جی کو کہا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے جی شاہ جی بس دن ہے، رات ہونے والی ہے. میں نے کہا دن کیسی ہے؟ میں مانتا ہی نہیں. کہنے لگے شاہ جی دن کی ضد ہے رات. یہ رات نہیں تو دن ہے، ضد سے پہچانی جاتی ہے. میں نے کہا علیزہ شاہ جی یہ کون بیٹھا ہے؟ کہنے لگے یہ بچہ. میں نے کہا میں کیسے مانوں؟ کہنے لگے سید بچے کی ضد ہے بچی، یہ بچی نہیں تو بچہ ہے. سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے. آپ تاریخ میں تلاش کریں پھر کون کون محمد میں سے نہیں. مہربانی کون کون ہے جو سرکار میں سے نہیں؟ بادشاہ معظم رحمت اللہ علیہ تھے، سرکار مکرم نے کسی کا نام نہیں لیا، بس ایک ہی فرمان صادق فرمایا من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ملاوٹ کیا ہے؟ ایک کون سی ملاوٹ ہے جس کے بارے میں سرکار اینٹیں پیس کے مرچوں میں ڈالنا؟ وہ تو ذہن کے بیمار کرتے ہیں. وہ لاکھ کو 10 لاکھ کے چکر میں، 10 لاکھ کو کروڑ کے چکر میں، کروڑ کو 10 کروڑ کے چکر میں، 10 کروڑ کو 100 کروڑ کے چکر میں، 100 کروڑ کو 500 کروڑ کے چکر میں. یعنی ان کا تو کوئی ٹارگٹ ہی نہیں. ذہن کا بیمار علی رضا شاہ جی وہ ہے جس کا کوئی ٹارگٹ نہ ہو. وہ تیرا ٹارگٹ کیا ہے؟ بس یار آج تو 100 کروڑ میں ملتا ہی کچھ نہیں. کتنا ہو؟ 500 کروڑ مل گیا، کافی ہے کہ نہیں؟ 500 کروڑ میں تو جزیرہ بھی نہیں. تیرا کیا ٹارگٹ ہے؟ 1000 کروڑ. 1000 کروڑ کی کوئی ویلیو ہی نہیں. وہ کوئی ٹارگٹ بھی. وہ تم شیعو تم تو ماشاءاللہ بڑے کمال ہو، تمہارا ٹارگٹ تو ہے نا. ہائے ہائے، میں زومانی بات کر گیا. دوستوں جوانوں کے لیے دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. بچوں بیٹا دنیا داری کی چیزوں کو ٹارگٹ مت بنانا. ہاں کمانا اپنے لیے نہیں، اس کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے. بھرپور کمانا، بھرپور کمانا. باہر جاؤ موقع ملتا ہے مگر اس کے ظہور. یہ نہیں ہو کوٹھی بنا کے باہر لکھوا دو ھذا من فضل ربی. یہ کوٹھیاں کاریں اللہ کا فضل نہیں. سلمان نے علی کو دیکھ کے کہا تھا ھذا من فضل ربی. میرے مولائیو تمہارا ٹارگٹ تو یہ نہیں ہے نا. یہ تو ان کا ہے نا جو ذہن کے بیمار ہیں، پھر وہ حرکتیں بھی ایسی کرتے ہیں. تمہارا ٹارگٹ تو امام زمانہ ہے، تمہارا ٹارگٹ تو قرب امام زمانہ ہے، تمہارا ٹارگٹ تو رضا امام زمانہ ہے. تمہارا ٹارگٹ کی دنیا داری کا مال و دولت تو نہیں. اگر کرنا ہے تو اس کی خاطر بھرپور کما، مگر اس کی خاطر بچا نہ، کما لگا. پتہ بچا کے جائے گا نا تو آڈٹ سخت ہے. ان کے نام کا ان کے ظہور کی راہ ہموار کر کے جائے گا تو کیا بات ہے. بھرپور کما مگر ان پہ لگا. تیرا میرا ٹارگٹ ہے امام زمان، قرب امام زمان، رضا امام زمان. بندے کہیں گے شاہ جی یہ کیسی بات کر گئے؟ میں علی رضا ٹارگٹ پہ اور منا پہ میں واپس آتا ہوں. بات بڑی قیمتی ہے جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے. ہم آج تک اپنی زندگی میں اپنے مستقبل کی فکر میں لگے رہتے ہیں. میں اٹھوں گا، میں جاؤں گا، میں کماؤں گا، میں کھاؤں گا، میں بنوں گا. ایسے ہی ہے نا. رات کو کیوں سو رہے ہو؟ صبح اٹھوں گا. کماتے کیوں ہو؟ اکٹھا کر کے میں یہ کروں گا، بل دوں گا، گھر کا کرایہ دوں گا. یعنی ہر چیز میں مستقبل. قوم شیعہ تیرا ٹارگٹ امام زمانہ ہے، اس لیے کبھی بھی مجلس پہ جا صرف سنا کر وہ کیسے تھے، ہور کیسا تھا، حبیب کیسا تھا، جون کیسا تھا، سلمان کیسا تھا. لیکن عہد کر کے اٹھ وہ سلمان تھا میں بنوں گا. میرا ٹارگٹ ہے. مہربانی میں بنوں گا، میں بن کے دکھاؤں گا. اور یقین کیجئے ہم سب نے بننا ہے. اب مولا کی زلف کا
عذاب سے ڈرانے والوں کو سینہ چوڑا کر کے کہا کرو. جو کہتے ہیں نا مولا کو نہ بلانا, ہاتھ میں تلوار ہے, سینہ چوڑا کر کے کہا کرو شجرہ شناس ہے. جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی. ہمارا امام بڑا کریم ہے, ہمارا امام بڑا شفیق ہے, ہمارا ٹارگٹ ہی یہی ہے, میں بھی بنوں گا, بن کے دکھاؤں گا. یہ اوپر بیٹھی ہیں, ہم بھی فضائیں بنیں گی. ہونا چاہیے یہ بھی ٹارگٹ. دیکھو نا شریع ایک نعرہ لگاتے ہیں, حق کا سیدھا لگاتے ہیں نا گجروں والے والوں. حق کا سیدھا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ پہنچنے کے لیے. اس کا مطلب کربلا راستہ ہے, منزل نہیں. تیری میری نہیں ہور کی ہے, جون کی ہے. تیری میری منزل ہے امام زمان, جس کو ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہوئے پورا جھوک السلام علیکم یا شریک القرآن ساروں کو زیارت یوں منزل کی باری آئی تو جھوک گئے. تیری میری منزل امام زمانہ. انشاءاللہ ہم سب کا ٹارگٹ ہے سرکار کی نصرت, سرکار کا قرب اور سرکار کی رضا. اس کا کیا مطلب ہے پھر عزاداریاں چھوڑ دیں؟ نہ, علم اٹھائے ہی تجھے نصرت امام کے لیے گئے تھے. آپ کہو گے سید یہ کیسے ممکن ہے؟ علم ہم نے نصرت امام کے لیے, رضا امام کے لیے, قرب امام کے لیے اٹھائے. حضور یہ علم ہے وفادار کی نشانی, ہم سے اٹھوائی اس لیے گئی. کوشش کر تو بھی وفادار بن, جو ہاتھ علم کو لگے وہ حرام پہ نہ لگے. تاکہ تیرے ہاتھ, مہربانی گجرا والا, تاکہ تیرے ہاتھ سرکار کے قدموں پہ لگنے کے قابل ہو جائے. وفاداری تو یہی ہے نا, یہی ہے نا وفاداری گجرا والے والوں. خدا کی قسم جب عشق پہ سفر کرو گے تو میں یہ بھی سبق دے گا. صرف چومو گے, جھکو گے, منتیں نہیں مانو گے, یہ سبق بھی دے گا. آپ کو گئے سید کیسی بات کر رہے ہو؟ میں آیا بڑے عرصے بعد اپنے سادات تقوی البخاری خاندان کے پاس, میرا خون ہے, میرے بھائی ہیں. مولا کے امر سے میں حاضر ہوا, سوالی کا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں. آتے ہی میں نے سوال کیا, سید یہ 2 علم لگے ہیں بڑے خوبصورت ہیں, یہ کہاں سے لیے؟ کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا کربلا میں, وہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا یہ کہاں سے؟ کہنے لگے گجرانوالا. میں نے کہا اچھا گجرانوالا کہاں سے؟ کہنے لگے سید وہ کپڑے کی دکان تھی, وہاں سے یہ شمیر کا کپڑا لیا, گھر والوں کو دیا کہ دھو کے اس پہ کناری لگاؤ. پھر پائپ چاہیے تھا, گجرانوالا ایک پائپ کی دکان تھی, وہاں سے پائپ کٹوایا, کٹوا کے لے آیا, وضو کر کے پائپ کو پانی سے دھویا, آ کے بلند کر دیے. میں نے کہا گجرانوالا عشق پہ سفر کرو گے نا, لالچ سے نکلو گے, پھر تمہارے ذہن اتنا کھلیں گے, حیرت میں ڈوب جاؤ گے. اگر گجرانوالا کے کپڑے کی دکان کا کپڑا, اگر گجرانوالا کے پائپ کی دکان کا پائپ غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے, تو پھر گجرانوالا کا مومن دل میں غازی رکھ کے کب بلند ہوگا؟ مہربانی مہربانی. مگر یہ سفر عشق جب شروع ہو نا, پھر یہ چیز, ورنہ بندہ ساری زندگی دیکھتا رہتا ہے وہ کیا کھاتا ہے, وہ کیا پیتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے. نہیں, یہ جن کے ٹارگٹ نہیں وہ دیکھتے ہیں. آپ کا ٹارگٹ تو آپ کا مولا ہے. ہمیں کیوں کسی کی چیز دیکھنے کا, ہمیں پرواہ نہیں. کسی کو خدا نے کوٹھیاں دی, اللہ انہیں اور دے. کسی کو خدا نے پراڈو دی, گاڑیاں دی, بسیں دی, سب کچھ دیا, خدا انہیں اور دے. ہم شیعہ ہیں, ہمارا ٹارگٹ بڑا بلند ہے, ہم جلتے نہیں کیونکہ کم ظرف نہیں, ہمارا ظرف بڑا ہے. ہم تو دعائیں دیتے اللہ انہیں اور دے. کسی نے کہا جلتے کیوں نہیں؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں جلتے, دنیا میں وہی جلتے ہیں جنہوں نے آگے بھی جلنا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ جدت پیغام پہنچ جائے. بہت شکریہ گجرانوالا, خدا نے مہربانی, خدا نے ہمارا ظرف بڑا بلند رکھا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے امام زمان, رضا امام زمان, قرب امام زمان, نصرت امام زمان. کیا کرنا ہے حضور؟ کوشش کرنی ہے مجھے اپنے اندر کی ملاوٹ کو نکالنا ہے, کیونکہ ایک ہی جسم میں جگہ ہے جسے کہتے ہیں دل. اس دل میں بے دل کا دل اچھا لگتا ہے, باقی اچھے نہیں.
सोच रहे हो बैठे हो कि शायद बातें कहाँ से कर रहे हैं, मैं तुम्हें तारीख से एक छोटा सा वाक़ा सुना तो इसी में मसाइल पढ़ेंगे और याद ही मत। परेशान तो नहीं हो गए? बहुत शुक्रिया, मेरा मकसद यही होता है पैगाम देना। अली रज़ा ये जब से इन्होंने छेड़ा है ना तो बस मुझे इस पर पढ़ना पड़ रहा है कि भाई अब इस पर भी बात करनी चाहिए, जो बदबख्तियत के निज़ाम पे मैं थोड़ी सी बात कर गया। मैं कहता हूँ इन पलीतों को, इन निजस लोगों को इतना दफ़ा दूर कर दो, हुसैनियत को इतना सर बुलंद कर दो, लोग अंधेरे छोड़ के रोशनी में आ जाए। और सदियां हो गई, अब तो हक बनता है ना अली का नौकर इतना बुलंद हो, गुजरा वाला देख के कहे अगर ये अली का नौकर है तो इसका अली कैसा होगा। बहुत शुक्रिया। लो जी, एक और मिलावट से पाक की एक छोटी सी बात सुनाने का, सुना दूं? बहुत शुक्रिया हुजूर। इसका नाम तारीख में लिखा है हुबाबा वालबिया। ये आशिक है, आरिफ है, इसमें न लालच है, न हिर्स है, न किसी का हक खाने की तलब है। हाय हाय शाह जी, यही मिलावट है, खुदा की कसम यही मिलावट है। नौजवान मेरे से पूछते हैं सैयद मिलावट मिलावट मिंबर पे करते हो, हमारे लिए कोई ऐसी मिलावट बताओ ताकि हम इससे पाक हो जाएं। मैंने कहा बच्चों, जो ज़ुल्ज़ना देखे, जो करबला देखे, वो किसी औरत को मत देखे, ये मिलावट है। इतनी मुकद्दस चीजें देखने वाला इधर उधर क्यों देखे? क्योंकि ये आंखें अब आम नहीं, निस्बत पा गई है। तो चीज निस्बत पा जाए वो बुलंद हो जाती है। आशिक का है नाम है हुबाबा वालबिया, अमीर मोमिनीन की खिदमत इक़्तिस पे हाजिर। या अली, मेरा सलाम कबूल कीजिए। फरमाया अलैका सलाम। हुबाबा कैसे आई हो? सरकार जानते थे हम तक पैगाम पहुंचाना मकसूद था, इसलिए बादशाह ने फरमाया कैसी आई हो? कहती है ए या अली, शाह जी है शिया, है शिया, मुहिब नहीं है। अब गुजरा वाला कहेगा सैयद एक नई बहस छोड़ के जा रहे हो, मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं, किताबों में न पढ़ा होता, मैं कभी मिंबर पे बयान ही न करता। किसी बंदे ने हुज्जत से पूछा मौला ये दावा करता मैं शिया हूँ, ये शिया है? फरमाया नहीं ये मुहिब है। सरकार मुहिब और शिया और? फरमाया हाँ सुन, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मुहिम नहीं थी, शिया थी। या अली, मैं आपकी खिदमत इक़्तिस में हाजिर हुई हूँ। सरकार सलाम के बाद एक गुजारिश है, सरकार उम्मत के तेवर ठीक नहीं। सरकार ये लोग मोहब्बत करके कैश बहुत कराते हैं। हाय हाय, मैंने किया तो देगा क्या? मैंने झाड़ू लगाई मुझे मिलेगा क्या? मैंने इमाम बारगाह बनवाया मुझे मिलेगा क्या? मैंने इतनी देरी पकवाई, हुसैन मुझे कुछ तो देगा। कोशिश कर, लब्बैक को समझ। शाह जी मैं ड्राइंग रूम में अभी मैं नौजवानों से, दोस्तों से, बच्चों से बात करके आया हूँ। मैंने कहा लब्बैक को बच्चों बेटा समझो, लब्बैक का मतलब होता है मैं हाजिर, तू ऑर्डर लगा, तू हुक्म कर, मैं खड़ा हो जाऊं लब्बैक, मैं बैठ जाऊं लब्बैक, मैं यहाँ से चला जाऊं लब्बैक, मैं सो जाऊं लब्बैक। जैसे तो वो शऊर नहीं रखता बच्चों, जो लब्बैक कहने के बाद, लब्बैक या हुसैन का नारा लगाने के बाद मौला को कहे मुझे क्या मिलेगा। शाह जी ये लब्बैक नहीं है, इधर से मैं हाजिर, इधर से मैं हाजिर, इधर से मैं हाजिर, उधर से गए मौला दोगे क्या? ओए तुझे क्या दे? इन्होंने अपना आप नहीं दे दिया। ओए लब्बैक कहने वाला शिया जन्नत भी न मांगा कर, ऐलान करके जा रहा हूं, शिया जन्नत मांगते नहीं बांटते हैं। लब्बैक कहनी है तो किसी किस्म की मेहरबानी, सिर्फ इतना कहा कर एहसान फरमाओ मैंने दर्स से करबला से दर्स लिया, मुझे अपने आप से जुदा ना करना, मुझे दूर ना करना। शायद लंदन बैठा हूँ, मैंने कहा शिया को मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ, टीवी में बैठे थे, मैंने कहा मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, कोई भी मोमिन, कोई हुबदार अज़ादार
कोताही गलती गुनाह कर ही नहीं सकता जब तक हुज्जत की निगाह उस पे ना हो। शादी ये बड़ी कमाल कौम है, सैयद किसी ने सफर नहीं कराया, डॉक्टर इकबाल सियालकोट वाले जो तुम्हारे करीब ही है, क्या कह गया था, खुदा बंदे से खुद पूछे। ये बड़ी कमाल, इनको सिर्फ एक रास्ता ऐसा देना है जिसमें ये अपने आप को मजबूत करें, जिसमें ये हाथ अलम को लगाने के बाद हराम पे न ले जाए। इनको ही समझाना है, आंखें पाक रख, ये गदीर के बाद किसी की मिल्कियत है, शिकम में किसी का हक न जाने दे, कोशिश कर, कदम संभाल के रख, क्योंकि इन्हीं कदमों ने काबे जाना है। इनको सिर्फ एहसास और हिम्मत दे, खुदा की कसम अली रज़ा बड़ी तब्दीली आ रही है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कहता हूँ क्या बात है, बंदों ने मुझे मैसेज करके ये कहना शुरू कर दिया, सैयद जिस दिन का बता गया हो ना, खुदा की कसम तब्दीली है। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे आपने खिताब में कहा था, अगले दिन की बात है, एक खिताब में कहा था यकम मुहर्रम से मज़ादारी करने लगे। मैंने कहा जी कहा था, मैंने कहा कराची पढ़ रहा था, मैंने कहा मैं आपके पास आया था कोई तकरीबन 42-43 दिन के बाद। कहने लगे जी बिल्कुल 12-13 सफ़र। कहने लगे शाह जी आपने कहा था 40 दिन के बाद भी नतीजा आता है, हम 42 दिन की अज़ादारी कर बैठे हैं, नतीजा तो बहुत अच्छा आना चाहिए। कहने लगे शाह जी ये 3-4 दिन की रियाजत है, अब मेरी आंखें किसी को नहीं देखती, अब मेरी आंखें कहती हैं नहीं, जिसकी अमानत है झूठी करना खयानत होता है। मैंने इस पेट में जहां सबील हुसैन का पानी का कतरा ले जाता था, उस पेट में कोई किसी किस्म का किसी का हक डालने से मना कर दिया है, नहीं डालूंगा किसी का लुकमा। इसको मैंने बचा दिया। मैं नहीं चाहता ऐसी महफिलों में जहां बैठ के गीबत और गिले हों। आपने कहा था ना कि मिंबर पे क्या कहा था, जो ज़बान दरूद पढ़ती है वो बरूद नहीं बोलती, वो गीबतें नहीं करती, वो गिले नहीं करती। कहा शाह जी इतनी परवाज शुरू हो गई, मैं आपको क्या बताऊं, मैं रात को सोया था, ये सोच के सोया था, इमाम ज़माना अगर आप मुनासिब समझें, कल मैं आपकी खातिर उधर जाना चाहता हूं। कहते सुबह उठा, दरवाजे पे वो बंदा ही खड़ा था। इतनी तब्दीली शादी आती है। लो जी नाम है हो बाबा, बात रहना चाहिए, बड़ी कीमती है, बस चंद मिनट अर्ज करने लगा हूं। नाम है हो बाबा, ये अजान शुरू करते मैं रोक दूंगा तकरीर। हो बाबा है शिया मुहिब नहीं है शिया मुहिब नहीं है, भिखारी नहीं है, लुटाने वाली है, मंगती नहीं है, देने वाली है। शादी 4 मिसरे ना सुना दो ताकि मेरी बात की तस्दीक हो जाए। किसी शायर ने कदम उठाया, वो कहते सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी, सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी, इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। कहां है कदमों को चूम ले ऐ राहिब, ये तो खुद हुसैन को औलाद देने आया। तमीज़ी गुफ्तगू में भी अभी एक जुमला कह गया। मैं कहता हूँ आने वाले ने एक करना है सवाल। ये पीछे वाले बंदे भाई साहब से जो मेरे बिल्कुल पीछे बैठे हैं, ये पढ़ने वाले तशरीफ फरमाए, इनसे लेकर आखिरी बंदे तक इल्मी जिम्मेदारी है, मुझे गुजरांवाला की हदूद से निकलने ना देना अगर बात गलत हो। या अली ने 1400 साल पहले कूफा के मिंबर पे बैठे हुए फिर खड़े होकर कूफा के मिंबर की तरफ इशारा करके फरमाया था, मेरा बेटा यहाँ बैठेगा और ये खुतबा देगा। अलीज़ा सारा खुतबा सुनाने का भाई वक्त नहीं, सिर्फ ही जुमला या अली ने 1400 साल बाद पहले कहा था। अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। बल्कि ये फाकिर भाई, ये मैं फीस मांगने लगा हूँ, जैसे माशाल्लाह ये छोटे छोटे लगे हैं ना पेनाफ्लेक्स पंपलेट, ये भी ज़रूर यहाँ लगाओ। लिखने वालों को, पढ़ने वालों को और सुनने वालों को सबको नजर आना चाहिए। सरकार ने 1400 साल पहले फरमाया था, मेरा बेटा इस मिंबर पे बैठ के कहेगा, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब तो शादी उसने कह दिया वो कहेगा तो फिर वो कहेगा हिसाब दो मवद्दत का हिसाब दो। मवद्दत का हिसाब देना है तो सलमान से सीख, मवद्दत का हिसाब देना है तो फिजा से सीख, मवद्दत का हिसाब देना है तो हबीब इब्ने मज़ाहिर से सीख, मवद्दत का हिसाब देना है तो अबू बसीर से सीख।
شاہ جی میں سارا واقعہ چھوڑ رہا ہوں، صرف ابو بصیر کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بات اور بس مسائل پر اجازت۔ واقعہ بڑا کمال تھا، میں پھر کسی دن اس پہ انشاءاللہ تفصیل روشنی ڈالوں گا۔ میں مودت کی خوبصورت مثال، کیونکہ اس میں مجھے 10 منٹ لگ جاتے، یہ 2 منٹ میں واقعہ سنانے لگا۔ زمانے کا محمد، شیعوں کا امام، اپنے وقت کا سلطان، ایک جگہ موجود ہو کے ہر جگہ موجود، مخلوق کی ہدایت کے لیے ہر وقت تیار، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا بہترین ہادی، خوبصورت ہادی، باکمال بے مثال ہادی تشریف فرما ہے۔ سامنے یہی نوکر بیٹھا ہے، میرا سلام فرزند رسول پر۔ سرکار نے فرمایا علی کا سلام۔ اے سرکار ایک عرضی تھی، البتہ اس کی کیفیت گزرنے والے والوں یہ تھی، اس کی ظاہر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا مگر دل کی آنکھیں کھلی تھی۔ بچوں میں آپ کی قرآن کی طرف محبت بڑھانے کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ بچوں دے کے جا رہا ہوں، ضرور اس پہ ذرا غور کرنا اور اس پہ فکر بھی کرنا۔ بچوں اللہ قرآن میں کہتا ہے جو دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ خالق نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا جس کی ظاہر کی آنکھیں نہیں ہیں، جو دل کا اندھا ہے۔ پتہ دل کا اندھا کون ہوتا ہے؟ جو دل کو کعبہ نہ بنائے اور پھر وہ علی نہ بٹھائے، اور اگر علی بٹھائے تو پھر بت توڑ دے۔ بابا وہ پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں گجروں والے والوں بت نہیں، کسی وقت بھی ایک لمحے کے لیے اگر بندے کو علی بھول جائے بت ہے۔ سردار کیوں بھولے؟ کیوں کرے بندہ؟ غصہ آ گیا مولا بھول گیا، کسی کو دیکھنا ہوا مولا بھول گئے، کیوں بھولے مولا کو؟ ہمارے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ سرکار ظاہر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، میری مرضی نہیں عرضی ہے۔ اگر آپ شفقت فرما دیں مجھے نظر آنا شروع ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا الیہ قریبا۔ الجزا بڑا کمال واقعہ ہے، 2 منٹ میں عرض کر کے 3 جملے مصائب اور عالی مدد۔ الیہ قریبا، قریبا ید اللہ پھیرا۔ میری بیٹیاں آپ نے بھی بچوں سننا ہے، ید اللہ پھیرا اس کی آنکھوں پہ، اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس نے پہلے حجت کو دیکھا، ظاہری بات ہے اسی کو دیکھنا تھا نا جس کا دیکھنا عبادت تھا۔ اس نے حجت کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، ہوا، ادھر ادھر ساری درختوں کو دیکھا، چیزوں کو دیکھا۔ اچانک اس کے دل میں علی رضا شاہ خیال آیا، کہتا ہے یہ تو میری مرضی تھی نا کہ مجھے یہ آنکھیں ملے، میں نے دینے والے سے نہیں پوچھا تو کیا دینا چاہتا ہے؟ پوری تقریر ایک طرف، یہ چھوٹا سا واقعہ ایک طرف۔ میں نے مولا سے نہیں پوچھا آقا آپ اس پہ راضی ہیں؟ لو جی اس نے ہمت باندھی، حجت خدا کو عرض کرتا ہے فرزند رسول وہ آپ نے مہربانی فرمائی، سرکار کمزور ہونا ناتواں، سرکار میں نے آپ سے نہیں پوچھا آپ کس چیز پہ راضی ہیں؟ گزرنے والے والوں توجہ کرنا، صرف یہ قیمتی جملہ ہے، دل میں بٹھانا اور ہو سکتا ہے زندگی میں پرواز شروع ہو جائے۔ سرکار میں نے آپ سے نہیں پوچھا، فرماتے ہیں اگر ہم سے پوچھنا چاہتے تو ہم ویسے راضی تھے جیسے تو پہلے تھا۔ گزرنے والے والوں آپ سلام کرو نہ کرو، میں آپ کی طرف سے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس عاشق کو سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیری کیا بات ہے، تو نے کیا کمال کر دیا۔ اس نے مولا کو کہا اگر آپ اس پہ راضی تھے ویسا بنا دیجئے۔ سرکار نے پھر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں سے نظر آنا پھر بند۔ کسی نے علی رضا اس کو کون ہی مار کے کہا کب بڑی مشکل سے آنکھیں ملی تھی، کیا کر بیٹھا ہے، کیوں واپس کروا دی؟ کہنے لگا اصل میں بھول گیا تھا حکم غدیر کے مطابق میں غلام ہوں اور غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ، مہربانی، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی توجہ سے سماعت کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ گزارشات میں آپ کے خدمت میں پیش کر گیا۔ امید کرتا ہوں ضرور متوجہ ہو کے اپنی زندگیوں کو مزید بلند کرو گے۔ امید کرتا ہوں اگلی مجلس کا انتظار نئی مہدی کا انتظار کرو گے۔ شاہ جی رسول نے پہلے فرما دیا میرے بیٹی کا انتظار افضل عبادت ہے، پھر انتظار سردار کا ہی ہونا، مجلس آئیں گی تو چلے جائیں گے،
इंतजार तो मौला को, सुबह नौकरी पे जाने का भी इंतजार ना हो, मौला का इंतजार, काम पे जाने का भी इंतजार हो, मौला का इंतजार हो। हाँ वक्त आएगा चले जाएंगे। शादी कसम इस मुकद्दस मिंबर की, अगर हमें इंतजार समझ आ गया, मैं कहता हूँ फिर हमारे कमाल देखो। हम मरीज को कहेंगे ना या अली मदद उठ बैठेगा। हम इतने कमाल लोग हैं। खुदा आप सबको इमाम के वफादारों में शुमार फरमाए। कोशिश किया करो अपने आप को वक्फ करके रात को सरकार से बातें करते हुए कहा करो, मौला मैं ये कहते कहते ना मर जाऊं, तू मेरा है। एक दफ़ा आप भी कह दीजिए तू मेरा है। मौला एहसान फरमाइए, मौला मैं कहीं भटक ना जाऊं, मुझे भटकने ना देना। मौला मैं कहीं ऐसी जगह पे फंस ना जाऊं, मुझे फंसने ना देना। मौला अपनी याद में मसरूफ़ रखना। मौला मैं मातम भी करूं तो तुझे अपनी वफा का यकीन दिलाऊं। यजीदियत के मुंह पे तमाचा तो है ही है ना, बदबख्तियत के मुंह पे तमाचा, हुसैन से मोहब्बत का इजहार है ही है, लेकिन असल में ये वफाए इमाम ज़माना है। अकेला बैठ के खून ना रो मैं हूँ, तो ज़हूर कर मैं हूँ। मौला जो गुजर गई उसकी माफ़ी, आइंदा अपने मुताबिक जिंदा रहने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। कहा करो इमाम ज़माना तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। तो गुजर वाले वालों वारिस जो है, आज किसी के पास फाती के लिए जाओ, अफसोस के लिए जाओ, वारिस के पास जाते हो ना, भाई तेरे फलां का बड़ा अरमान, कम अज़ कम हक बनता है हम सब का। जब भी मसाइब में गिरिया बुलंद हो, मौला तेरे असगर का बड़ा अरमान, तेरे अकबर का बड़ा अरमान, तेरे कासिम का बड़ा अरमान। मिंबर कहता फिर रहा हूँ, जरूर कहा करो सरकार तेरी दादियों के बाजार जाने का बड़ा अरमान, सरकार तेरी शहजादियों के दरबार जाने का बड़ा अरमान। कहा करो और साथ ये भी कहा करो, मेरे लायक कोई हुक्म हो मैं हाजिर हूँ। हक बनता है ना, मेरे लायक कोई हुक्म हो मैं हाजिर हूँ। बैठी थी वहां जहां बैठने के काबिल न थी। शाम का ऐसा जिंदान जिसकी दीवारों के बारे में साहिबान मक्तल लिखते हैं, ऐसा लगता था जैसे अभी गिर पड़ेगी। इस बदबख्त पलीत लईल बेशुमार जब बेशुमार ने वहां मोहम्मद की बेटियों को बिठाया जहां घोड़ों का अस्तबल था। हाय हाय रोते इसीलिए गली गली कोचे कोचे दरूद वाले खानदान के साथ इस लईल ने क्या किया। एक औरत रिवायत करती है, मैं खरीदारी की गर्ज से निकली, जिंदान के सामने से गुजरी, मैंने बच्चों की प्यास की आवाज़ सुनी, प्यास पानी प्यास पानी। मैं जिंदान के करीब खड़ी हुई, अचानक मेरे ज़हन में को ख्याल आया, मैं घर गई, जल्दी जल्दी मैंने खाना तैयार किया, मशकीज़ा पानी का भरा, मैं आ गई। आके मैंने कहा बच्चों ये खाओ ये पियो। बच्चों को जो ही दिया, पीछे बैठी थी एक शहजादी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ के कहती है ये क्यों कर रही हो। कहा असल में मैंने बड़ा वक्त गुजारा है मोहम्मद की बेटी के साथ, मदीने में मैं बड़ा अरसा रही हूँ, मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने शरीयत भी सीखी है, मैं मोहम्मद की शहजादी के पास बड़ा अरसा रही हूँ और शादी हो के मैं शाम आ गई, बड़ा अरसा हुआ वापस ही ना गई। कहा कर क्यों रही हो। कहती है मैंने मोहम्मद की बेटी से सुना था अगर कोई ऐसी हसरत हो जो पूरी ना हो रही हो तो यतीमों को कैदियों को खाना खिलाया कर। मैं इसीलिए आई हूँ खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। शहजादी ने पूछा जरा ये बता तेरी हसरत क्या है। कहती हसरत एक ही है, अरसा हो गया ना हुसैन को मिली हूँ, अरसा हो गया ना मैं हुसैन की बहन को मिली हूँ, अरसा हो गया मैंने सुना है हुसैन का एक बेटा है जो बिल्कुल शबीह मोहम्मद है, बहु मोहम्मद है, नाम अली अकबर है। मेरा बड़ा दिल है कि मैं अली अकबर की भी ज़ियारत करूं, मैं एक दफा दोबारा जाऊं, जा नहीं पा रही, कोई रुकावट आ जाती है, इसलिए खाना तैयार करके आई हूं, आप दुआ करना, हो सकता है मेरा सफर शुरू हो जाए। शहजादी ने जब ये सुना, अली की बेटी ने रोना शुरू किया। पूछा तेरा नाम क्या है। कहती अफीफा। अच्छा अफीफा बुढ़िया तेरी ये दुआ है। बीबी कहती ये बता अगर अल्लाह यही कबूल कर दे तो। कहती है अल्लाह अल्लाह मान करे, ऐसा मुमकिन नहीं है, इस मकाम पे मेरे सरदार हो। फरमाती है अगर अली की बेटी ही तुझे मिल पड़े
کہتی ہے اللہ مان کرے آپ کہتی نہ ہوتے پتہ نہیں میں کیا کہہ جاتی، مجھے معافی دینا، دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا۔ کجا میری شہزادی جو نانی کے مزار پہ رات کو جاتی تھی، کجا یہ زندان؟ بی بی نے کہا تھی وہ سامنے تھے جو مسجد کے مینار پہ سر ہے وہ حسین کا ہے۔